بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے ابواب النار۔ ابواب النار اور درکات النار، جہنم کے دروازے اور جہنم کے درجات۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، جس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ قیامت کے روز فرشتے جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ گروہوں میں داخل کیا جا سکے۔ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ سختی سے یہ دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر کے اس کے بعد یہ دروازے جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ بطور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے، اور اسی طرح وہ آیات کریمہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں ماننے سے انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان پر جہنم کی آگ ہوگی، دروازے بند کی ہوئی اس پر عذاب ہوگا۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اور تم کیا جانو چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ خوب بڑکائی ہوئی ہے جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر دروازے بند کی ہوئی ہے، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ جہنم کی آگ بذات خود تارکول سے زیادہ تاریک اور سیاہ ہے، جس میں ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہیں دے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال اترونها حمراء کنارکم هذه لہی اسود من القاری، رواہ مالک فی الموطا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، کیا تم لوگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں، جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ درکات النار، جہنم کے درجات۔ جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب ہوگا، اور اوپر والے درجے میں سب سے کم تر درجے کا عذاب ہوگا۔ اس بارے میں حدیث امام مسلم علیہ ابن صحیح میں
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار رواہ مسلم۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے، کیا یہ چیز ان کے کسی کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اب وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہے، اگر میں ان کے لیے سفارش نہیں کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ یعنی میں نے اللہ رب العالمین سے سفارش کی، اب عذاب ہوگا اس کو، لیکن وہ عذاب جو ہے سب سے کم عذاب ہوگا اور اوپر ہوگا، اگر میں اس کے لیے سفارش نہیں کرتا تو یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے ابو طالب، کیونکہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ایمان نہیں لایا، بغیر ایمان کے مر گیا۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقینا منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ جہنم کے درجات مختلف گناہوں کے مطابق مختلف عذابوں کے لیے مخصوص ہوں گے۔ عن سمرہ رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه رواہ مسلم۔ سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا، بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود رواہ ابن ماجہ حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ جو اللہ کے لیے آدمی سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، یہ جو ہے آگ کے اوپر حرام ہے۔ باقی جسم جو ہے وہ آگ جو ہے اسے کھائے گی، لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ کھانا آگ کے اوپر حرام ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث وہ صحیح۔ جہنم کا ایک درجہ اس کا نام ہے الجحیم۔ جہیم کا معنی بڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ بڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ جہنم کا دوسرا درجہ الحطمہ، چکنا چور کر دینے والی ہے۔ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، ہرگز نہیں وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیسی ہے؟ اللہ کی آگ ہے، خوب بڑکتی ہوئی۔ جہنم کا تیسرا درجہ ہاویہ، گہری کائی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جن کے پرلے میزان ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کائی ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم وہ گہری کائی کیا ہے؟ بڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کا چوتھا درجہ سقر، سخت جوسا دینے والی سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، ان قریب میں اسے سخت جلسہ دینے والی جگہ میں جھونک دوں گا۔ تم کیا جانو وہ سخت جلسہ دینے والی جگہ کیا ہے؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے کال کو جلا کر کالا کر دینے والی۔ جہنم کا پانچواں درجہ لظا، بڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے۔ کھلا انہا لظا
نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کال ادھیڑ دے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پیری، مال جمع کیا اور خرچ نہیں کیا. جہنم کا چھٹا درجہ سعیر، دکھتی ہوئی آگ ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. قیامت کے روز کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دکھتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہیں ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خوب اعتراف کریں گے. لعنت ہے ان جہنمیوں پر. جہنم کے ایک درجے کا نام ہے زمہریر، یہ ساتواں درجہ ہے جس میں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا. جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے، یہ آٹھواں درجہ ہے. ہلاکت و بربادی بھی ہے. انطلقوا الى ظل ذي 3 شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. کافروں کو حکم ہوگا چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا. یہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنکاریاں پھینکے گی، یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہے. ہلاکت و بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ ہے وہ 8 درجات جو ہے جہنم کے: الجحیم، الحطمہ، حاویہ، سقر، لظى، سعیر، زمہریر، ویل. اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس والے بنائے اور ہمیں نیک صالح عمل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.